میرے محبوب ترین دوست، ساتھی، رفیق، صدیق، داعی حق و انصاف حضرت مولانا کریم صدیقی اس وقت جس تکلیف میں ہے ہم میں سے بہت سو کو یقیناً معلوم ہوگا۔ میں اپنی معلومات کے مطابق گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی صفت بندہ ہے۔ ایسے اچھے اخلاق والے لوگ اس وقت بہت کم ہیں، لیکن یہ زمانہ وہ ہے کہ جس میں یعتمد فیہ الخائن، عجیب زمانہ ہے۔ دل و جان سے دعا کریے اور روز دعا کا معمول بنائیے، صدقے نکال کر دعا کیجیے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد تمام جھوٹے الزامات سے بری کر کے ان کو باعزت رہائی نصیب فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر و اجر اور سکون عطا فرمائے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہر لمحے مولانا کے درجات میں بلندی ہو رہی ہوگی۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کے لیے ان سے شدید محبت ہے، شدید محبت ہے۔ شاید اس وقت کے جوان عمر علماء میں میرے گنہگار دل کو ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں۔ بہت دلی لگاؤ ہے مجھے ان سے، بہت دلی لگاؤ، بہت بھولے بھالے، بہت مخلص، سراپا محبت، سراپا اخلاق اللہ کا وہ بندہ ہے، اور ہم پر کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک بار ان کے لیے دعا کرنا میرے نزدیک تو فرض ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین فلا تجعلنا من الخاسرین۔ اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، بہت شرمندہ ہیں ہم۔ جتنا موقع اللہ آپ اب تک ہم کو دے چکے بہت کافی تھا، اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو ہمارا ایمان بہت مضبوط ہوتا، ہمارے اعمال و اخلاق اچھے ہوتے۔ ہم نے زیادہ تر موقع کو ضائع کیا ہے۔ آج ہم آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف کر دے، معاف کر دیجیے۔ ہم کو استحقاق کا دعویٰ نہیں ہے، ہم محتاجی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت میں ذلیل اور سزا سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ آج معاف کر دیجیے اللہ، آج معاف فرما دیں۔ اے اللہ، آج معاف فرما دیں، آج معاف کر دیں، آج معاف کر دیں۔ آج مان جائیے اللہ، مان جائیے۔ دیکھیے، دور دور سے آپ کے بندے آئے، بسیں بھر کے آئے، اے اللہ مستورات آئی۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ چند عورتوں کے آنے کی وجہ سے لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ہماری دعا قابل قبول نہیں تو اپنی ان بندیوں کی آمد اور ان کی آمین کے طفیل آج ہم سب مجرموں کو آپ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اللہ۔ خطا کار ہیں ہم، ریاکار ہیں ہم، سیاہ کار ہیں ہم۔ اے اللہ، کیا کہیں اپنے بارے میں، کیا کہیں۔ آپ کا احسان ہے کہ آپ دین کی مجلسوں میں ہم کو آنے دیتے ہیں، ورنہ آپ کی قسم ہم تو ایسی مجلسوں میں حاضری کے اہل بھی نہیں تھے۔ ہم تو اس لائق تھے کہ دروازے پر آپ فرشتے کھڑے کر دیتے، اور ہم جب آنے کا ارادہ کرتے تو فرشتے تماچے مار کر ہم کو بھگا دیتے۔ اے فاسق و فاجر،
تیرا یہاں کوئی کام نہیں، مگر قربان جائیں آپ کی رحمت کے، آپ ستار ہیں، آپ غفار ہیں، اس کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، خود ہمارا وجود یہ بتا رہا ہے کہ آپ ستار ہیں۔ ورنہ اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو کوئی ہمارے قریب پھٹکنے کی ہمت نہ کرتا۔ لوگ ہم کو منہ پر تھوک کر بھگا دیتے، دور ہٹ، تیرے بدن سے بدبو آ رہی، تو نے بد نظری کی ہے، تو نے بدکاریاں کی ہیں، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ کون سا گناہ ہے جو ہم کر سکتے تھے اور ہم نے نہیں کیا؟ اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو ابھی تک ہمارے اعمال نامے میں لکھا نہیں گیا تو شاید اس لیے کہ اس گناہ کے کرنے کا ابھی تک ہم کو موقع نہیں ملا، مطلب جتنے گناہوں کا موقع ملا ہے ہم سب کر چکے ہیں۔ اللہ آج معاف کر دیجیے۔ اے اللہ، پاک دامن نوجوان بھی تو یہاں ہوں گے، ان کی پاک دامنی کا واسطہ، پاک دامن عورتیں بھی تو یہاں ہوں گی، ان کی پاک دامنی کا واسطہ۔ اے اللہ، ایک بستی میں قحط پڑ گیا تھا، بھوکے مر رہے تھے لوگ۔ ایک ماں کا اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر سے گزر ہوا، ماں نے بیٹے سے کہا دیکھو یہ لوگ کہاں جمع ہیں، اتنی بڑی بھیڑ ہے، کیا بات ہے؟ بیٹا گیا، پوچھا، لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ استسقاء کی نماز پڑھنے آئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، بھوکے مر رہے ہیں۔ اس بیٹے نے جا کر ماں کو بتایا، اور بیٹا ہاتھ پھیلا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، اللہ اگر میری ماں پاک دامن ہے تو اس کی پاک دامنی کا واسطہ اس بستی پر بارش بھیج دیجئے۔ ابھی ہاتھ چہرے پر پھیرے بھی نہیں تھے کہ بادل چھا گئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اے اللہ، اس مجمع میں دور بیٹھ کر سننے والوں اور سننے والیوں میں کچھ تو پاک دامن ہوں گے، ان کی پاک دامنی کا واسطہ اے اللہ غریبوں کی غربت دور کر دیجئے، کسانوں کی پریشانی دور کر دیجئے، قیدیوں کو باعزت رہائی نصیب فرما دیجئے، ہمارے دوست مولانا کلیم صدیقی کو جلد باعزت رہائی اللہ دے دیجئے، اللہ دے دیجئے، اے اللہ ان کو رہا کروا دیجئے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی بے گناہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، اتھیس، ملحد جو بھی جیلوں میں ہیں ان کو بھی رہا کروا دیجئے۔ اے اللہ مسجدوں، مدرسوں، مندروں، گرجا گھروں، گرودواروں سب کی حفاظت کا بندوبست کر دیجئے۔